السلام علیکم دوستو۔ اگست 1915 ملتان شہر، ایک مقامی زمیندار رب نواز پسینے سے شرابور کمشنر ملتان کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ پچھلے 10 دن میں یہ 10ویں بار ہے کہ اس شخص کو کمشنر ملتان کے دفتر کے باہر منڈلاتے دیکھا جا رہا ہے، مگر کمشنر کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسے رسائی نہیں مل پا رہی۔ بار بار کی کوشش کے بعد بالآخر اسے کمشنر آفس میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ اس کے ہاتھ میں زرد کلر کے کچھ کپڑے تھے جنہیں داخل ہوتے ہی اس نے کمشنر کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ کپڑے کے 3 الگ الگ ٹکڑے تھے جن پر کوئی پیغام دیدہ زیب الفاظ میں درج تھا۔ یہ ریشم کے وہی کپڑے تھے جن کے نام سے آگے چل کر آزادی ہندوستان کی ایک اہم تحریک ریشمی رومال تحریک موسوم ہوئی۔ دا سلک لیٹر موومنٹ یا تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ جانیے بوریا نشینوں کی ایک ایسی تحریک کی کہانی جسے آزادی ہندوستان کی پہلی عالمی تحریک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عزیز دوستوں، اس کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے سال 1903 ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں دیوبند جانا پڑے گا، جہاں کے ایک باغ میں کچھ نوجوان جمع ہیں۔ گھاس پر بیٹھے یہ نوجوان ہمہ ہو کر ایک پختہ عمر شخص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ شخص وہاں کے تعلیمی ادارے دارالعلوم کا استاد محمود الحسن ہے۔ اس اجلاس کا مقصد ایک فدائی تحریک کی احیاء نو ہے تاکہ قابض انگریز سرکار کو ہندوستان سے بھگایا جا سکے۔ اس تنظیم کا ابتدائی نام جمعیت الانصار تجویز کیا جاتا ہے اور بعد ازاں نامساعد حالات کی وجہ سے اسے دہلی میں نظارۃ المعارف کے نام سے ایک نیا مرکز فراہم کیا جاتا ہے، جس کے صدر مولانا عبید اللہ سندھی مقرر کیے جاتے ہیں۔ کئی سالوں تک یہ تحریک زیر زمین رہ کر کام جاری رکھتی ہے۔ پیغامات کے تبادلے اور خط و کتابت کے لیے یہ رومال طرز کے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں جن پر خفیہ پیغام درج ہوتے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں فوجوں کی تیاری، ان کی تنخواہیں، تعداد اور دیگر اہم امور کی معلومات انہی خفیہ خطوط کے ذریعے سے مرکزی شورا تک پہنچائی جاتی ہیں۔ سن 1914 میں مشرقی یورپ کے بلکان پر حملہ کرنے کے بعد پہلی عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے اور برطانیہ اور اس کے اتحادی اس جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تحریک کے امیر مولانا محمود الحسن ان فدائیوں کو حرکت میں لانے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ برطانیہ کی پہاڑ جیسی مضبوط حکومت سے ٹکر لی جائے، وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے اسلامی طاقتوں یعنی خلافت عثمانیہ، افغانستان اور ایران کو ایک پیج پر متحد کیا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اس تحریک کی مدد کرتے ہوئے یکجا ہو کر ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے شاگرد خاص مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان روانہ کرتے ہیں۔ وہ CID سے چھپتے چھپاتے دہلی سے کوئٹہ پہنچتے ہیں۔ یہاں سے چاغی کے ریگزاروں سے ہوتے ہوئے کئی دنوں بعد مغرب کے وقت افغانستان میں داخل ہوتے ہیں اور نماز مغرب اسلامی ملک کی سرحد میں ادا کرتے ہیں۔ 15 اگست کی تاریخ ہے جو افغانستان کی آزادی کا دن ہے۔ افغانستان میں مولانا سندھی کئی سال تک قیام فرماتے ہیں اور افغان بادشاہ امیر حبیب اللہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور ان کو اپنا ہمنوا بنا کر تحریک کے کام کا آغاز کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہاں ہندوستان کے لیے ایک عبوری حکومت بھی قائم کی تھی اور اس عارضی حکومت کے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو مقرر کیا تھا۔ وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی اور وزیر داخلہ خود عبید اللہ سندھی تھے۔ اس تحریک کی خاصیت یہ تھی کہ ہندوستان کی مختلف اکائیاں، خاص طور پر ہندو مذہب کے لوگ بھی جوش خروش کے ساتھ اس میں شریک تھے اور فوج کے کچھ اعلیٰ افسر بھی ہندو تھے۔ پھر 1916 میں اس عبوری حکومت کے چند وفود بنائے جاتے ہیں اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے روس، ترکی اور جاپان روانہ کیے جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ وفود گرفتار ہوتے ہیں اور برطانوی حکومت کے ہتھے لگ جاتے ہیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا سندھی نے مولانا محمود الحسن کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک قابل اعتماد شخص عبدالحق کو چند خطوط دے کر ہندوستان روانہ کیا۔ ادھر مولانا محمود الحسن حجاز میں قیام پذیر تھے اور گورنر مکہ غالب پاشا اور ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا سے ملاقات کر کے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ سب کچھ
طے شدہ طریقے پر جاری تھا کہ افغانستان سے آئے ہوئے خطوط انگریز سرکار کے ہاتھ لگ گئے۔ عبدالحق نامی یہ شخص افغانستان سے سیدھا ملتان پہنچا اور اپنے آقا جس کی وہ ملازمت کرتا تھا اس کے پاس گیا۔ اس دوران اس کے آقا رب نواز نامی شخص نے اسے بہلا پھسلا کر یہ خطوط حاصل کر لیے اور ان خطوط کو لے کر کمشنر ملتان کے حوالے کر دیا، اور اس کے عوض رب نواز کو خان بہادر کا لقب ملا۔ ان خطوط کے پکڑے جانے کے بعد ہندوستان میں تحریک کے کئی اہم کارکن پکڑے گئے۔ مولانا محمود الحسن کو حجاز سے گرفتار کر کے پہلے مصر منتقل کیا گیا، پھر وہاں سے مالٹا کے جیل میں قید کر دیا گیا۔ افغانستان کے امیر نے انگریز سرکار کے دباؤ میں آ کر مولانا عبید اللہ کو کام سے روک دیا اور بہت سے اہم ارکان کو واپس ہندوستان بھیج دیا گیا۔ ریشمی رومال تحریک بظاہر اپنوں کی بے وفائی سے ناکام ہوئی، لیکن اس تحریک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مدارس کے چند بوریا نشینوں نے ایک ایسی تحریک بپا کی تھی جو ہندوستان کی پہلی عالمی تحریک قرار پائی۔ یہ تحریک 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی سے مایوس عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا ایک نیا جھونکا قرار پایا۔ اس تحریک نے مایوس ہندوستانیوں میں آزادی کا ایک نیا جذبہ اور ایک نئی روح پیدا کر دی تھی۔ آئندہ چل کر اس ایک تحریک سے بہت سی نئی تحریکوں نے جنم لیا اور بالآخر یہ سلسلہ آزادی ہندوستان پر جا کر منتج ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔